ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق وزیر اعظم اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اہم علاقائی اور عالمی چیلنجز پر ملک کا موقف پیش کریں گے۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی دیگر ای اور رکن ممالک کے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں متوقع ہیں، جن میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی تعاون، ترقیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت میں شفافیت لانے کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سسٹم کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے ڈیجیٹل سسٹم کے استعمال سے متعلق آگاہی بڑھانے کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت پر ہفتہ وار اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ شہریوں اور کاروباری اداروں کے درمیان ادائیگیوں کو آسان بنانے، ڈیجیٹل سسٹم کے استعمال کے بارے میں آگاہی بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کیش لیس اکانومی کے حوالے سے قائم کردہ کمیٹیاں تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر قابل عمل تجاویز پیش کریں۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے موبائل فون اپلیکیشنز استعمال کرنے والوں کی تعداد 95 ملین سے 120 ملین تک لے جانے کا ہدف ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ QR کوڈ استعمال کرنے والے تاجروں کی تعداد 9 لاکھ سے 20 لاکھ تک لے جانے کا ہدف ہے۔ مجموعی ڈیجیٹل ادائیگیوں کو 7.5 ارب روپے سے 12 ارب روپے تک بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ان تمام اہداف کو دگنا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے خواجہ آصف کی مسلسل تنقید کے بعد وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ کابینہ کے حتمی فیصلے تک اضافی تنخواہ لینے سے انکار کر دیا۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کی مسلسل تنقید پر اسپیکر قومی اسمبلی ناراض ہو گئے۔ وزیر اعظم کو خط لکھ کر شکایت لگا دی۔ خط میں ایاز صادق نے موقف اختیار کیا کہ بے شک میری تنخواہ مت بڑھائیں، میرا اسی معاملے سے لینا دینا نہیں ہے۔ سردار ایاز صادق نے معاملہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ پر چھوڑ دیا اور حتمی فیصلے تک اضافی تنخواہ لینے سے انکار کر دیا۔ حکومت بجٹ سے پہلے ہی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں کئی 100% اضافہ کیا تھا، جس پر سیاسی اور عوامی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی تھی۔ اب بات کریں گے گزشتہ روز باجوڑ میں ہونے والے بم دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ CTD نے تیار کر لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جائے وقوع سے موٹر سائیکل کے پرخرچے، بارودی مواد، خون کے نمونے اور IED کے ٹکڑے ملے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول یا ٹائمر ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ CTD کے مطابق شدت پسند تنظیم داعش نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پشاور پولیس کے مطابق باجوڑ دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج کر لیا گیا ہے۔ FIR کے متن کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب اسسٹنٹ کمشنر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے AC ٹیم اور دیگر اہلکاروں کے ہمراہ ناگاوی روڈ پر موجود تھے۔ جنوبی افریقہ کے ایئر فورس کے سربراہ کا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران 2 طرفہ دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، فوجی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں افواج کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے عملی اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے جنوبی افریقی مہمان کو خطے کی سیکورٹی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل وائس مین نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ملاقات سے قبل جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز پر آمد پر معزز مہمان کو تینوں افواج کے چوکس دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل کے درمیان سیز فائر میں وزیر اعظم کا اہم کردار ہے۔ جنگ بندی کے پیچھے بھی وردی ہے۔ سیز فائر پر پاکستان کو فخر کرنا چاہیے۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کے ہمراہ محرم الحرام کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ تمام علماء کرام کی آمد پر شکر گزار ہوں۔ قیام امن میں علماء کرام نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے فائر کیے گئے میزائل ہدف تک نہیں پہنچے۔ جوابی کارروائی میں بھارتی شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جنگ میں بھارت کے کسی سیویلین کو نقصان ہو۔ ہمارا ایک میزائل بھارت کے آئل ڈیپو میں لگا اور سیویلین آبادی بچ گئے۔ فیلڈ مارشل کو جنگ میں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ بھارت نے 4 گنا زیادہ نقصان برداشت کیا۔ ہم جنگ میں جیت کے بعد یوم آزادی 4 گنا زیادہ منا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جن
علاقوں میں دہشت گردی زیادہ ہے وہاں علماء سے بات چیت کرنا ضروری ہے۔ مقامی لوگوں کی مدد کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ریسکیو خیبر پختونخوا شاہ فہد ثانی سوات سے متعلق بنائے گئے انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ انکوائری کمیٹی نے ڈی جی ریسکیو سے سوال کیا، جس وقت واقعہ ہوا آپ کہاں تھے؟ ڈی جی ریسکیو شاہ فہد نے جواب دیا، جس وقت واقعہ پیش آیا میں پشاور میں تھا۔ کمیٹی نے سوال کیا، ریسکیو اہلکاروں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ شاہ فہد نے کہا 27 جون کو سوات میں مختلف مقامات پر سیلابی ریلے میں لوگوں کو بچانے کے لیے آپریشن جاری تھی، جس کے دوران درجنوں افراد کو بچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 9:45 پر کال موصول ہوئی، ایمبولینس موقع پر پہنچی، تاہم ایمرجنسی کی نوعیت الگ تھی۔ واقعے کی جگہ پر غوطہ خور کشتی اور دیگر سامان بھیجا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ایم عتیق شاہ نے جنوبی اضلاع میں سڑکوں کی صورتحال، نیشنل ہائی وے کی خستہ حالی پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں انڈس ہائی وے کی خراب صورتحال پر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے NHA کو 90 دن کے اندر انڈس ہائی وے مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی وے پر کبھی کام مکمل نہیں ہوتا، ہر وقت جاری رہتا ہے، یہ اب نہیں چلے گا۔ چیف جسٹس SM عتیق شاہ نے NHA حکام سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جتنا فنڈز درکار ہے بتائیں، انڈس ہائی وے پر سفر کرنا مشکل ہے۔ NHA حکام نے کہا کہ فنڈز کی کمی کے باعث انڈس ہائی وے تاحال مکمل نہیں ہو سکی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فنڈز ہیں لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا، جنوبی اضلاع کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انڈس ہائی وے پر سیکیورٹی تک نہیں، موٹر وے پر سیکیورٹی ہے لیکن ہائی ویز پر نہیں ہے۔ جنوبی اضلاع کو نظر انداز کیا گیا، پھر کہتے ہیں دہشت گردی ہے۔ چیف جسٹس SM عتیق شاہ نے کہا کہ انڈس ہائی وے پر ڈیوائیڈرز نصب کیے جائیں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ باقی منصوبے بند کر دیں اور کہیں کہ صرف انڈس ہائی وے پر توجہ دیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ایرانی قونصلیٹ آمد۔ لاہور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل جنرل مہران محدفر نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا۔ گورنر پنجاب نے اسرائیلی شہریت میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی کی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کی۔ ایرانی قونصل جنرل نے اسرائیلی شہریت کے خلاف پاکستان کی حکومت اور قوم کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا ایران نے اسرائیل کی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر طریقے سے جواب دیا اور سرخرو ہوا اور کافی عرصے سے پوری اسلامی دنیا کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی سازش چل رہی ہے۔ اتحاد کی طاقت سے ایسے عناصر کو شکست دی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا محبت کا گہرا رشتہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مذہب، ثقافت اور تاریخ سے جڑے ہیں۔ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید بڑھائیں گے۔ ایرانی قونصل جنرل نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر تعزیتی خطاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے محرم الحرام کے انتظامات اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جھنگ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسما بخاری نے کہا کہ محرم کے دوران حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ جلوسوں کے مقررہ روٹس میں کسی قسم کی تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام صبر، تحمل اور رواداری کا پیغام دیں تاکہ محرم کے دوران امن و ہم آہنگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے جلوسوں کے راستوں پر روشنی، پانی کے چھڑکاؤ اور CCTV کیمروں کی تنصیب کے عمل کا بھی جائزہ لیا اور انتظامیہ کو ہدایت دی کہ ان امور میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ اسما بخاری نے سوشل میڈیا پر مذہبی نفرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اکاؤنٹس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور مذہبی انتشار پھیلانے والوں کی فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے سیف سٹی اتھارٹی کے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔ امام بارگاہ مہاجرین میں منتظمین سے ملاقات کر کے انتظامات سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے شہر بھر میں لگائے گئے سبیل پوائنٹس کا بھی دورہ کیا اور متعلقہ اداروں کو صفائی اور ستھرائی اور فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کی موجودگی کو مؤثر بنانے کی ہدایت جاری کی۔ صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت صوبے کی جیلوں کو اصلاح گھر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ جیلوں میں قید کے ساتھ اچھے سلوک اور معیاری کھانے کی فراہمی اور بروقت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے اچانک دورے کے دوران کہی۔ انہوں نے جیل حکام اور قیدیوں سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر نے جیل میں قیدیوں سے الگ الگ ملاقاتیں کر کے ان کے مسائل سنے، جن میں پولیس، تشدد، رشوت طلبی، کھانے اور
علاج معالجی کی سہولیات سے متعلق تفصیلات شامل تھیں۔ اس موقع پر قیدیوں نے جیل میں فراہم کردہ کھانے، طبی سہولیات اور پولیس کے بارے میں کسی بھی قسم کی شکایات نہیں کی، بلکہ انتظامات کو اطمینان بخش قرار دیا۔ محکمہ جنگلات پنجاب نے خانپور میں باعث ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی میں مرکزی سرخنے کو گرفتار کر لیا ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ محکمہ جنگلات پنجاب نے غیر قانونی لکڑی سے بھری گاڑی قبضے میں لے لی ہے۔ مقامی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ شادانی میں مقدمہ درج کیا۔ فوری اور مؤثر ایکشن پر محکمہ جنگلات کے عملے کو شاباش دی۔ مرکزی ملزم کی عبوری ضمانت کے بعد ڈی ایف او رحیم یار خان کو نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ ملزم کی جانب سے ایف آئی آر واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ محکمہ جنگلات نے اس معاملے پر انتظامیہ سے فوری رابطہ کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر دھمکیاں معمول کا حصہ بن چکی ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ کسی بھی دباؤ میں بغیر محکمہ جنگلات کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ قدرتی وسائل کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ جنگلات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا اور قانون کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ باعث ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی کر کے جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 5 سے 11 جولائی کے دوران موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے تمام ضلع انتظامات کو الرٹ جاری رہنے کا حکم دے دیا۔ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کے مطابق مسلسل بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، اربن فلڈنگ، لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے جاری کردہ مراسلے کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا کہ پشاور، مردان، نوشہرہ، کوہاٹ، ڈی اے خان کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ دریائے چترال، دریائے سوات، دریائے پنچکوڑا اور دریائے کابل میں بھی طغیانی کا خدشہ موجود ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ایبٹ آباد، بٹگرام، پونیر، دیر، چترال اور شانگلہ، کوہستان، مالاکنڈ، مانسیرہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے، جس کے بعد مقامی آبادی کو الرٹ رہنے کی ہدایات کر دی گئی۔ پی ڈی ایم اے نے تمام اضلاع کو ہنگامی اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے ریسکیو اور ایمرجنسی سروسز کو الرٹ رہنے کا حکم دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ حساس علاقوں کی مقامی آبادی کو فوری طور پر الرٹ کیا جائے، جبکہ سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پنجاب بھر میں مانسون کی بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہو چکا ہے۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ لاہور میں ہبس اور ہلکی ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا یہ سسٹم 5 جولائی تک پنجاب کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ لاہور میں ہبس میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہلکی ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ جنوبی وزیرستان اپر میں سیکورٹی خدشات کے باعث صبح 6 سے شام 6 بجے تک مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا، جس کے تحت تمام تحصیلوں میں نقل و حرکت پر پابندی عائد ہوگی۔ مکین تا، کھانی، کرم اور شیروکانی تک آمد و رفت نہیں ہو سکے گی۔ عزیز آباد چوک سے شین وارسک، مولا خان سرائے اور چگملائی میں بھی بند کر دیا گیا۔ ایمرجنسی کی صورت میں شناختی کارڈ اور دستاویزات کے ساتھ سفر ممکن ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں شہریوں سے کہا گیا کہ سیکورٹی فورسز کی گاڑی دے کر گاڑی کو 100 میٹر دور کھڑی کیا جائے۔ عوام امن و امان کے لیے تعاون کرے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دینے کا فیصلہ۔ چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار مرد ہو یا خاتون دونوں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا۔ ہیلمٹ پہننے کے فیصلے کا اطلاق 2 ہفتے آگاہی مہم کے بعد ہوگا۔ پہلے شہریوں کو ڈبل ہیلمٹ کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے گا۔ سی ٹی او ذیشان حیدر کا کہنا ہے کہ 2 ہفتوں بعد ڈبل ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ہیلمٹ کے استعمال سے حادثے کی صورت میں زندگی بچ سکتی ہے۔ ساحل پولیس نے ڈیفنس فیز 8 سی ویو وال پر مسجد کے قریب کارروائی کرتے ہوئے پولیس یونیفارم پہن کر موٹر سائیکل پر گشت کرنے والے 6 جعلی اہلکاروں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے شوق میں شہریوں پر روب ڈالنے کے لیے پولیس یونیفارم پہنا تھا۔ پولیس حکام نے بتایا ڈیفنس کے فیز 8 سی ویو وال کے قریب گشت پر معمول ساحل تھانے کے پولیس اہلکاروں نے 3 موٹر سائیکلوں پر سوار پولیس یونیفارم پہنے 6 مشکوک افراد کو روکا۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے ان سے سروس کارڈ طلب کیے، جس پر تمام وردی پہنے افراد نے سروس کارڈ نہ ہونے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے سختی سے ان افراد سے باز پرس کی تو انہوں نے مزید اعتراف کیا کہ وہ حقیقی پولیس اہلکار نہیں بلکہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے شوقیہ وردی پہن کر عوام پر روب ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے ملزمان میں شہریار خان، محمد رضوان، یوسف خان، نور فراز، محمد کاشف اور حماد وسیع زادہ شامل ہیں۔ کراچی میں باپ نے خواجہ ثناء سے دوستی پر نوجوان بیٹے کو بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا۔
पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है मुलजिम ने बताया कि उसके बेटे के ख्वाजा सराओं अफराद से दोस्ताना ताल्लुकात थे और वो उनसे अक्सर मुलाकात करता था। वालिद का कहना था कि उसने बेटे को कई बार उनसे दूर रहने की हिदायत की थी मगर वो बाज ना आया। वालिद ने दावा किया कि पहले उसने बेटे को बिजली के झटके दिए और बाद अज़ां बेलचे के वार से कत्ल कर दिया। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है मुलजिम मजहबी रुझान रखता है और उसने कत्ल पर किसी किस्म की नदामत का इजहार नहीं किया। और कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में दामाद ने ससुरालियों पर फायरिंग कर दी जिससे ससुर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल इमरान अपने रिश्तेदारों के हमरा बेटी के घर आया। घर में खानदानी झगड़े के दौरान इमरान के दामाद और रिश्तेदार ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से इमरान, गुलबख्त खान और अमीन जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़े के बाद बर वक्त कार्रवाई करते हुए मकतूल इमरान की बेटी के ससुर शाहजहान और रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हमीद और उसका भाई रहमत फराज फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जय वक़ूआ से एक पिस्तौल बरामद किया गया। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी है।